بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے آپ کے؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں اپنے ناول کی قسط نمبر 11 کی طرف۔ اب یہ کون ہے؟ عدنان جیسے ہی حویلی میں داخل ہوا تو خادم بلوچ نے اس کا راستہ روک لیا۔ ایک نوجوان لڑکے کو بھاری بیگ اٹھا کر حویلی میں آتا دیکھ انہیں تعجب کے ساتھ ساتھ غصہ بھی آیا۔ آج کے بعد میں اس حویلی میں رہوں گا۔ عدنان کے مزاج ہی کسی سے نہیں مل رہا تھا، کیونکہ وہ یہاں کے لوگوں سے اچھی طرح واقف تھا، اسی لیے اس کا کسی کو بھی منہ لگانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ احمد شاہ جو دوسری منزل پر کھڑا عدنان کو دیکھ رہا تھا، عدنان کے وجود کو خشمگین نظروں سے گھورا۔ میرا کام ہوا نہیں اور یہ موصوف یہاں رنگ میں بھنگ ڈالنے آ گیا۔ عدنان نے نظر اٹھا کر اوپر احمد کی طرف دیکھا۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں نہ جانے دونوں نے ایک دوسرے کی طرف کیا اشارہ کیا اور عدنان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، جسے دیکھ کر احمد شاہ جل بھن گیا۔ بدتمیز ہے پورا، آخر میرا ہی بیٹا ہے۔ وہ منہ بنا کر ٹھنڈی آہ بھرتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ جانتا تھا اسے یہاں التمش نے بلایا ہے تو ضرور کوئی وجہ ہوگی۔ یہ ہماری حویلی ہے، کوئی ہوٹل نہیں جو کوئی بھی آئے گا اور یہاں رہنے کے لیے ہمیں دھمکیاں دے گا۔ میں آپ کو کوئی دھمکی نہیں دے رہا، مجھے یہاں بلایا گیا ہے اور میں ایک پولیس آفیسر ہوں۔ عدنان نے اپنا کارڈ نکال کر خادم بلوچ کے سامنے لہرایا، جسے دیکھ کر وہ یکدم چونک اٹھا۔ ایک پولیس والا ان کی حویلی میں رہے گا؟ اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ اسے میں نے یہاں بلایا ہے۔ التمش کی آواز پر دونوں اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ مگر کیوں بیٹا؟ خادم بلوچ نے آج پہلی بار بھرپور لگاوٹ کے ساتھ التمش کو بیٹا پکارا۔ جہاں ایک پل کے لیے ان کے منہ سے پھول جھڑتے دیکھ کر عدنان کا منہ کھل گیا، وہیں التمش نے بیزار نظریں گھمائیں، کیونکہ اسے معلوم تھا وقت کی مناسبت کو دیکھ کر یہ جھڑنے والے پھول زہریلے ہیں۔ حویلی کے باقی لوگ بھی دھیرے دھیرے ان کے گرد جمع ہونے لگے۔ کیونکہ مجھے لگتا ہے چاچا جی، میری ماں کی عزت اور جان کو خطرہ ہے، تو اسی لیے آج کے بعد یہ اسی حویلی میں رہے گا۔ پیشے سے یہ پولیس والا ہے اور میرا دوست بھی ہے۔ اگر میری ماں کی طرف کسی نے آنکھ اٹھانے کی بھی کوشش کی تو کھڑے کھڑے انکاؤنٹر ہو جائے گا، اور اس کا انکاؤنٹر کو سیلف ڈیفینس کیسے ثابت کرنا ہے یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ التمش نے جو عدنان کا تعارف اور کام متعارف کروایا، اسے سن کر وہاں موجود سبھی لوگوں کے حلق تک خشک ہو گئے۔ دوبارہ خادم بلوچ نے بولنے کی ہمت نہیں کی اور عدنان نے زیادہ دیر وہاں رکنا مناسب نہیں سمجھا۔ میرے لیے جو کمرہ کھلوایا ہے وہ تیار ہے؟ ہاں، تم آؤٹ ہاؤس میں رہو گے۔ التمش کی بات پر اس نے گور کر اس کی طرف دیکھا، مگر اس کے کان پر جوں تک نہیں رینگی، کیونکہ وہ جانتا تھا اسے آؤٹ ہاؤس میں ٹھہرانے کی کیا وجہ ہے۔ آؤٹ ہاؤس کے جس کمرے میں اس کے رکنے کا انتظام کیا گیا تھا، وہیں برابر میں دوسرے کمرے کے اندر نازلی بھی موجود تھی، اس لیے عدنان کو اپنا کام کرنے میں آسانی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں۔ اپنا بیگ اٹھا کر وہ آگے بڑھ گیا۔ ایک نوکر اسے آؤٹ ہاؤس تک چھوڑنے ساتھ چل دیا۔ اس کے منظر سے غائب ہوتی خادم التمش کی طرف متوجہ ہوا۔ ہم تمہارے اپنے ہیں بیٹا، کوئی دشمن نہیں جو تم اپنی ماں کی سیفٹی کے لیے یوں پولیس والوں کو حویلی میں آ کر رہنے کا بول رہے ہو۔ خادم بلوچ ایک بار پھر لگاوٹ سے بولا۔ معاف کیجیے گا چاچا جی، مجھے کسی پر اعتبار نہیں۔ ایسے کیسے اعتبار نہ کرنے کی بات کرتے ہو میرا بچہ؟ تم نے دیکھا نہیں، جب تمہاری ماں کے وقار پر بات آئی تو میں نے اپنے بھائی کے خلاف کھڑا ہو گیا، اسے پولیس کے حوالے کروا دیا۔ ابھی بھی تم ہم پر شک کر رہے ہو؟ ہماری نیت پر اگر اتنا ہی شک تھا تو تم بھلے حویلی نہ آتے۔ ان کی بات پر التمش کا دماغ گھوم گیا۔ یہ حویلی ہماری ہے، ہم یہاں کیوں نہ آتے؟ اور مجھے کسی پر شک نہیں بلکہ ان سارے حویلی والوں پر پورا یقین ہے کہ یہ سب میری ماں کے دشمن ہیں۔ اگر آپ لوگ اتنے ہی ہمارے قریبی ہیں تو آج تک جو سلوک آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ رکھا وہ تو کسی دشمن کے ساتھ بھی نہیں رکھا جاتا۔ آج ایک تیسرے بندے نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو آپ کو یقین ہو گیا۔ جب میری ماں یہاں چیخ چیخ کر انصاف مانگ رہی تھی تب آپ لوگوں نے جتنا ہو سکا اسے ذلیل و رسوا کیا۔ ہم سے اچھے تو باہری لوگ ہیں جو یقین کے قابل ہیں، تو بس اسی لیے مجھے اپنی ماں کی سیفٹی کی بہت فکر ہے۔ لیکن آپ کو پریشان ہونے یا فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کا دل سچا ہے تو آپ کو کس بات کا ڈر؟ التمش عین اس کے برابر آ کر ان کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ ہاں بالکل، ہمیں کسی بات کا ڈر نہیں ہے، بھلے تم پولیس والا بلا کر یہاں رکھو، لیکن میں یہ کہنا چاہتا تھا
کہ ہم ایک فیملی ہیں اور فیملی میں اعتبار ہونا چاہیے۔ ابھی ہماری اتنی اچھی بانڈنگ نہیں بنی کہ ہم ایک دوسرے پر اتنا اندھا اعتماد کر سکیں۔ جب مجھے آپ لوگوں پر اتنا اعتماد ہو جائے گا تو میں اسے واپس بھیج دوں گا۔ التمش نے بنا جھول چھال کے سیدھا سیدھا جواب دے ڈالا۔ ٹھیک ہے بیٹا، ہم تمہارے اپنے ہیں، لیکن اگر تمہیں اعتبار نہیں تو میں کوشش کروں گا تمہارا یہ اعتبار قائم ہو جائے۔ وہ ان کی بات پر بنا جواب دیے وہ باہر نکل آیا۔ جب خادم بلوچ تلملا اٹھا، ایسا لگ رہا تھا قسمت چاروں طرف سے ان پر شکنجہ کس رہی ہے۔ بیڑا غرق ہو، ہر روز ایک نئی مصیبت۔ یہ کیا ہے؟ زنیرہ نے حیرت سے اپنے سامنے رکھے آئس کریم کے کپ کو دیکھا جو احمد شاہ لے کر آیا تھا۔ ارے یہ آئس کریم ہے۔ چوٹ آپ کے پاؤں پر لگی ہے لیکن آپ کو چیزوں کی پہچان بھول گئی ہے۔ میں جانتی ہوں یہ آئس کریم ہے، لیکن میرے پاس لے کر کیوں آئے؟ تاکہ ہم دونوں آئس کریم کھائیں، لیکن یہ تو ایک ہی کپ ہے۔ ہاں تو ہم دونوں ایک ہی کپ میں سے کھائیں گے نا؟ کیا آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ زنیرہ کو کم از کم اس بچگانہ حرکت کی امید نہیں تھی۔ نہیں، میں نے سنا ہے ساتھ کھانے سے محبت بڑھتی ہے۔ کون سی محبت؟ وہ جھنجھلا اٹھی۔ وہی جو میرے اور آپ کے درمیان ہے۔ آپ کا دماغ خراب ہے؟ میرا پاؤں ٹھیک نہیں ہے، ورنہ میں آپ کا دماغ درست کر دیتی۔ زنیرہ کو صحیح تب چڑھی اس کی باتوں پر۔ میرا دماغ نہیں، میرا دل خراب ہے۔ اگر آپ ایک بار ہاں کر دیں تو میرا دل اور دماغ بالکل صحیح ہو جائے گا۔ لیکن فی الحال آپ یہ آئس کریم کھائیں۔ میں نے سنا ہے عورتوں کے دل کا راستہ معدے سے ہو کر جاتا ہے۔ آپ نے غلط سنا ہے، مرد کے دل کا راستہ معدے سے ہو کر جاتا ہے۔ تو پھر آپ کے دل کا راستہ کہاں سے ہو کر جاتا ہے؟ کہیں سے بھی نہیں۔ میرے دل تک جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، وہ بیزاری سے بولی۔ جب سے یہ آیا تھا اسے خواہ ہی پریشان کر رہا تھا، اور وہ اچھے طریقے سے جانتی تھی اس کے یہاں آنے کا مقصد صرف اسے پریشان کرنا ہی ہے۔ اگر آپ کے دل تک جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، میں بھی میجر ہوں، کوئی نہ کوئی راستہ تو نکال ہی لوں گا۔ بچوں جیسی حرکتیں مت کریں، اپنی عمر دیکھیں۔ زنیرہ نے مصلحت سے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ یار، ایک تو آپ میری عمر کے پیچھے پڑ گئی ہیں۔ کیا میں آپ سے ایک درخواست کر سکتا ہوں؟ ہاں بولیں۔ کچھ دیر کے لیے میری شناختی کارڈ والی عمر کو بھول جائیں اور میری آنکھوں میں دیکھیں، مجھے دیکھیں۔ کیا میں واقعی آپ کو بڑی عمر کا لگتا ہوں؟ آپ مجھے دادا پر دادا کی عمر کے لگتے ہیں۔ سرسری سا ان کی طرف دیکھ کر زنیرہ نے بات ہی ختم کر دی اور احمد شاہ کا منہ مارے صدمے کے پوری طرح کھل گیا۔ واٹ؟ دادا پر دادا؟ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر خود کو ہارٹ اٹیک آنے سے بچایا، جبکہ اس کی ایسی حالت پر زنیرہ کو ہنسی تو بہت آئی، مگر کمال مہارت سے وہ اپنی ہنسی چھپا گئی۔ میں باپ بننے کا خواہش مند ہوں اور آپ مجھے دادا پر دادا سے تشبیہ دے رہی ہیں۔ یاد رکھیے گا، اس مبالغہ آرائی کا قبر میں علیحدہ سے حساب کتاب ہوگا۔ انہوں نے جی بھر کر زنیرہ کو ملامت کرنا چاہا، مگر وہ آئس کریم کے کپ کو گھورنے میں مصروف تھی۔ چلیں چھوڑیں ساری باتوں کو، میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے کھلاتا ہوں۔ میں کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں جو آپ کے ہاتھوں سے کھاؤں گی، مجھے کھانا آتا ہے۔ زنیرہ کو پھر اس کی باتوں پر تپ چڑھنے لگی۔ لیکن ابھی آپ کی طبیعت خراب ہے نا، تو میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گا۔ میرے پیر میں چوٹ لگی ہے، میرے دونوں ہاتھ صحیح سلامت ہیں۔ میرے ہاتھوں سے کھا کر دیکھیں، یہ آئس کریم اور بھی ٹھنڈی، میٹھی اور ٹیسٹی ہو جائے گی۔ اس کی باتوں پر زنیرہ کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ اس عمر میں بھی آپ کی ٹھرکی پن کی انتہا ہے، جب جوانی میں ہوں گے تو پتہ نہیں کون سی اندھیر مچا رکھی ہوگی۔ ایسا کیا ہو گیا بھائی؟ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ وہ سب سمجھ رہا تھا، پھر بھی ٹیٹ بن کر کھڑا تھا۔ شرم نہیں آتی؟ صرف ایک آئس کریم کا کپ نہیں بلکہ چمچ بھی ایک ہی لے کر آئے ہیں۔ اس چمچ سے یا تو میں کھاؤں یا آپ، فیصلہ کر لیں، نہیں تو۔ زنیرہ نے اسے دھمکی دینا چاہی۔ نہیں تو کیا؟ نہیں تو میں شور مچا کے سب کو بلاؤں گی۔ بلا لیں سب کو، سب اسی حق میں ہیں کہ آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ آئس کریم کا چمچ اس کے منہ میں رکھ کر وہ مزے سے گویا ہوا۔ پھر میں پولیس کو فون کروں گی۔ گہری سانس بھر کے سے آخری حل یہی ملا۔ اوہ ہو، اچھا کیا آپ نے پولیس کا بھی یاد کروا دیا۔ آپ کا دوسرا بیٹا جو کہ پولیس میں ہے وہ بھی حویلی آ چکا ہے، آپ کہیں تو اسے بلا لاؤں۔ دونوں ماں بیٹا کچھ دیر بات کر لینا اور آپ اپنا مدعا بھی اس کے سامنے پیش کر دینا۔
پھر دیکھتے ہیں وہ آپ کے حق میں فیصلہ دیتا ہے کہ میرے۔ یا اللہ، آپ ابھی اور اسی وقت اپنی اس گرم آئس کریم کے ساتھ یہاں سے گم ہو جائیں۔ زنیرہ نے آئس کریم کا کپ اس کی طرف بڑھایا۔ گرم؟ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ یہ تو میں ٹھنڈی لے کر آیا تھا، یہ گرم کیسے ہو گئی؟ وہ حیرت سے آئس کریم کے کپ میں جھانکنے لگا تو واقعی ساری آئس کریم پگھل چکی تھی۔ یہ سب آپ کا قصور ہے، وہ زنیرہ کی طرح خشمگین نظروں سے گھورنے لگے۔ میرا کیا قصور؟ آپ نے اتنی ہاٹنس مچا رکھی ہے، آپ کیوں اتنی ہاٹ ہیں؟ دیکھیں آئس کریم کا کیا حال ہو گیا۔ جب آئس کریم کا یہ حال ہے، سوچیں میرا کیا حال ہوتا ہوگا۔ بس آپ کو ترس ہی نہیں آتا۔ زنیرہ کا منہ حیرت کے مارے پورا کھل گیا، گال شرم کے مارے دہکنے لگے۔ اب ایسے شرما کر کیوٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ بنا شادی کی آپ کی کیوٹنس کے آگے ہار کر زیادہ نہیں تو 2-4 بار آپ کو چوم ضرور سکتا ہوں۔ دفع ہو جائیں یہاں سے۔ وہ یکدم چیخی تو احمد شاہ بوتل کے جن کی طرح کمرے سے غائب ہو گیا۔ اس انسان کا کچھ کرنا ہوگا، 2 دنوں میں ہی جینا حرام کر دیا ہے۔ وہ مٹھیاں بھینج کر رہ گئی۔ جیسے ہی وہ ناشتہ کر کے اپنے کمرے میں آئی، دل بے چین ہونے لگا، متلی آنے لگی اور کچھ ہی دیر میں وہ واقعی الٹی کر کے بے حال ہوئی بیڈ پر آ گری۔ اس کے کمرے میں آتی ناظری نے اسے یوں بے حال ہو کر گرتے دیکھا تو فوراً ساوری کے پاس چلی آئی۔ کیا ہوا ساوری؟ اس طرح کیوں لیٹی ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کر چیک کرتے ہوئے وہ فکرمندانہ انداز میں پوچھتی اس کے پاس بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ کئی دنوں سے کھانے کے بعد مجھے الٹی آ جاتی ہے، کوئی بھی تیز خوشبو سونگھ لوں تو من بے چین ہو جاتا ہے۔ وہ بس نازلی سے ہی اپنے حال کہہ سکتی تھی، مگر اس کی حالت کا سن کر نازلی کے دماغ میں جو شک آیا، اسے یقین میں بدلنے کے لیے وہ اپنے کمرے میں جانے لگی۔ ساوری، تم بس 1 منٹ یہیں پر رہنا، میں ابھی آتی ہوں۔ کہاں جا رہی ہو؟ میں ابھی آتی ہوں، بس تم بس 1 منٹ یہاں سے کہیں مت جانا۔ ہم ابھی پتہ کرتے ہیں۔ وہ اپنے کمرے میں گئی، پریگننسی چیک کرنے کی کٹ لا کر ساوری کے ہاتھ میں رکھی۔ یہ کیا ہے نازلی؟ یہ پریگننسی چیک کرنے کا آلہ ہے، تم اس کو یوز کر کے آؤ، مگر اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں؟ اسے یہ بھی نہیں پتہ تھا۔ اسے استعمال کرنے کا طریقہ نازلی نے بتایا۔ جیسے طریقہ بتایا تھا ویسے استعمال کر کے وہ باہر آئی اور وہ کٹ نازلی کے ہاتھ پر رکھی، جس کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پوری طرح کھل گئیں۔ ساوری، تم پریگننٹ ہو؟ نازلی کے انکشاف پر وہ پیٹ پر ہاتھ رکھ کر بیڈ پر بیٹھتی چلی گئی۔ اس کے پیٹ میں التمش کے وجود کا حصہ پنپ گیا ہے۔ اس نے بے یقینی سے نازلی کی طرف دیکھا۔ یہ خوشی کی بات ہے ساوری۔ وہ اس کے برابر آ کر بیٹھ گئی۔ نہیں نازلی، سوچو حویلی میں کتنا بڑا بھوچال آئے گا جب سب کو پتہ چلے گا میں ماں بننے والی ہوں، وہ بھی التمش کے بچے کی۔ خوف کے مارے ساوری نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ ساوری، مجھے لگتا ہے اب تمہیں حویلی والوں کی فکر کرنا چھوڑ دینی چاہیے۔ اتنے سال ہو گئے، تم اچھی طرح جانتی ہو حویلی والوں کو ہر چھوٹی بات پر تماشا کرنے کی عادت ہے۔ مگر یہ تو کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس کا دل واقعی بہت گھبرا رہا تھا۔ ہاں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، مگر التمش پر یقین رکھو، وہ تمہیں ہر آفت سے محفوظ رکھے گا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو؟ اس کے دل میں اب بھی ایک ڈر تھا، ایسا نہیں ہوگا کیونکہ یہ پورا خاندان وارث کے پیچھے ہے۔ تمہاری خاطر نہ سہی، اپنے بچے کی خاطر وہ تمہیں پروٹیکٹ ضرور کرے گا، کیونکہ یہ سارا معاملہ ہی جائیداد کا ہے، تو وہ اپنے بچے کو بچانے کی ہر وہ کوشش کرے گا جو اس سے ہو سکے گی۔ ایسے بات نہ کرو، میرا اس سے دل جڑ چکا ہے۔ ایسے کڑوے سچ پر ساوری کا دل بھر آیا۔ مجھے نہیں لگتا حویلی والوں سے دل جوڑ کر کسی کا کبھی کوئی بھلا ہوا ہو۔ آج تک میں نے حویلی والوں کو شدت پسند اور خود غرض پایا ہے، لیکن التمش کے بارے میں اپنی رائے نہیں دے سکتی، کیونکہ وہ حویلی کے روایتی مردوں کے ساتھ نہیں پلا بڑھا۔ اس کی پرورش ایک اچھی اور سمجھدار خاتون نے کی ہے۔ مگر پھر بھی میں تمہیں یہ کہوں گی کہ تمہیں اپنے دل کو ہر طرح کے حالات کا سامنا کرنے کے لیے مضبوط کرنا چاہیے، لیکن بچے کی فکر مت کرنا۔ وہ سب التمش کا کام ہے۔ بچے کے لیے وہ تمہیں ہر آفت سے محفوظ رکھے گا، اسی لیے ریلیکس ہو جاؤ۔
اس کی آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کر کے نازلی نے اسے سہارا دیا۔ لیکن یہ بات التمش کو کیسے بتاؤں گی؟ کیا بات بتانے کی بات ہو رہی ہے؟ کمرے میں داخل ہوتا وہ دونوں کی آخری بات سن چکا تھا اور ان دونوں کو یوں گھبرائی حالت میں بیٹھا دیکھ کر کچھ حیران ہوا، کیونکہ دونوں کے چہرے پر فکر مندانہ آثار نمایاں تھے۔ نازلی نے آگے بڑھ کر پریگننسی کٹ اس کے سامنے لہرائی، جسے دیکھ کر التمش کی آنکھیں کچھ پل کے لیے پھیل گئیں۔ یہ کب ہوا اور مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ہمیں بھی ابھی پتہ چلا ہے۔ وہ ان دونوں کو اکیلا چھوڑ کر باہر جانے لگے کہ التمش نے اس کا راستہ روکا۔ یہ کہاں لے جا رہی ہو؟ اس کا اشارہ پریگننسی کے آلے کی طرف تھا۔ چھپانے؟ مجھے لگتا ہے آپ دونوں کو اپنے اس رشتے کو جتنا ہو سکے چھپانا چاہیے۔ ساوری کی پریگننسی کا کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ لیکن کیوں؟ یہ میرا بچہ ہے، حویلی کا وارث۔ وہ حیران ہوا۔ معلوم ہے یہ آپ کا بچہ ہے اور حویلی کا وارث، مگر میرا تجربہ آپ دونوں سے زیادہ ہے۔ جب سے میری شادی ہوئی ہے صرف وارث کی جنگ ہے، اور اس وارث کو لے کر میں نے کتنی تکلیفیں سہی ہیں یہ میں جانتی ہوں۔ میرا مخلصانہ مشورہ یہی ہے کہ آپ دونوں جتنا ہو سکے اپنے اس رشتے کو چھپانے کی کوشش کریں، کیونکہ جتنا یہ لوگوں کی نظر میں آئے گا مصیبتیں اتنی ہی زیادہ آئیں گی۔ عجیب باتیں کر رہی ہیں آپ۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ میں وہی کروں گا جو میرا دل چاہے گا۔ لائیں یہ مجھے دے دیں۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، مگر نازلی نے پریگننسی کٹ اپنے پاس ہی رکھی۔ میری بات کو سمجھو۔ میں اسے مبشر کی بیوی کے کمرے میں رکھ آتی ہوں اور سب کو یہ لگے گا کہ مبشر کی بیوی پریگننٹ ہے، پھر ساوری کی طرف کسی کا دھیان نہیں جائے گا، اور اس کے بعد جو مبشر کی بیوی کے ساتھ ہوگا وہ آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، کیونکہ میرے ساتھ ایسا پہلے ہو چکا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں کبھی ماں نہیں بننے والی تھی۔ مجھے شک ہوا تھا کہ میں ماں بننے والی ہوں تو میں نے بھی چیک کیا، رزلٹ پازیٹیو آئے، لیکن اگلے ہی دن میرا بچہ ضائع ہو گیا تھا۔ میں کہتی رہی کہ میں نے کچھ نہیں کیا ہے، لیکن حویلی والوں نے مجھ پر الزام لگایا کہ میں نے اپنا بچہ جان بوجھ کر ضائع کیا ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ مجھے ایسی دوا دی گئی ہے جو بچے کو ضائع کر سکے۔ میں کسی پر الزام نہیں لگا سکی کیونکہ مجھے نہیں پتہ یہ کس نے کیا، لیکن میں بھی اپنا بچہ ضائع نہیں کر سکتی۔ تو میں اپنے تجربے سے کہہ رہی ہوں، اس حویلی میں ایسا کوئی ضرور ہے جو نہیں چاہتا کہ حویلی کا وارث آئے، اور کون ہے وہ انسان؟ التمش بغیر اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ میں اس انسان کو تو نہیں جانتی، لیکن آپ لوگوں کو آگاہ ضرور کر سکتی ہوں۔ مگر تم ہمارے لیے اتنا سب کیوں کر رہی ہو؟ التمش نے شکی نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو ساوری التمش کے قریب آئی۔ کیونکہ حویلی والوں کی نظر میں نازلی کی کوئی قدر نہیں ہے اور نہ ہی اس کی بات کی کوئی اہمیت دی جاتی ہے۔ وہ بہت اچھی ہے، اس نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، وہ ہمیشہ سے میری دوست، میری بہن ہے۔ اس کو ہمارے رشتے کے بارے میں پہلے دن سے ہی پتہ ہے، مگر اس نے کسی کو نہیں بتایا۔ اگر اس وقت وہ کچھ کہہ رہی ہے تو مجھے یقین ہے کہ وہ ہمارا بھلا ہی چاہتی ہے۔ التمش نے سنجیدگی سے ساوری کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے، لے جاؤ، لیکن اگر مجھے کہیں بھی کچھ بھی گڑبڑ کا احساس ہوا اور مجھے لگا کہ تم کوئی سازش کر رہی ہو تو میں وہ کروں گا جو تمہاری سوچ سے بھی پرے ہو۔ التمش نے اسے جاتے جیسے بھی دھمکانا ضروری سمجھا تو وہ اس بات میں سر ہلا کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ مبشر، نازلی اس گھر میں دندناتی پٹتی ہے، مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی۔ وہ اس کے ہونٹوں کو چومتے ہوئے اٹھلا کر بولی۔ مجھے نہیں پتا وہ اس کی گردن میں اپنا سر چھپا گیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارا اس سے رشتہ جڑا ہوا ہے تو تمہیں کیسے نہیں پتا؟ مبشر کی لا تعلقی کا اظہار سے کچھ خاص ہضم نہیں آیا۔ مجھے تمہارے سوا کوئی نظر نہیں آتا۔ ایسا ہے کیا؟ بالکل بالکل میری جان۔ وہ اسے بیڈ پر لٹا کر اس کے وجود پر حاوی ہونے لگا۔ کیا واقعی ہی تم مجھ سے غافل ہو گئے ہو؟ آہیں بھرتی وہ سوال گو ہوئی۔ شبانہ کی دھڑکنوں پر شدتیں لوٹاتا وہ خاموش ہی رہا۔ اس سے غافل تو میں کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس میں جتنی اکڑ آتی جا رہی ہے میں خوب دیکھ رہا ہوں۔ ایک بار اسے پاؤں کی جوتی کیا بول دیا، وہ میرے سر پر چڑھ کر بیٹھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کی ساری اکڑ آج میں نکال دوں گا۔
وہ شبانہ پر جھکا مسلسل نازلی کو سوچ رہا تھا۔ مبشر کا فارغ ہونا ہے، مجھے پھر ماں کی طرف بھی جانا ہے، وہ گھڑی کی طرف دیکھتی ہوئی بولی۔ بس کچھ دیر اور میری جان۔ وہ ایک ہی جھٹکے میں اس کی گہرائیوں میں اتر آیا تو شبانہ سسکنے پر مجبور ہو گئی۔ جلدی آ جانا، میرا تمہارے بغیر دل نہیں لگتا، اور ویسے بھی ہمیں اپنا وارث اب جلدی کرنا ہوگا۔ کیا تم نے اپنی پریگننسی چیک کی؟ عمل کو لمحہ بلمحہ تیز کرتے ہوئے وہ شبانہ سے پوچھنے لگا۔ نہیں، سوچ رہی ہوں آج کروں۔ کیسی باتیں کر رہی ہو یار، 1.5 مہینے کے قریب ہماری شادی کو ہو گیا ہے اور تم نے ابھی تک اپنی ڈیمانڈز دیکھو اور کام بھی۔ مبشر کو غصہ آ گیا تو بری طرح اپنے عمل کو تیز کرتے ہوئے شبانہ کو چیخنے پر مجبور کر گیا۔ اچھا نا میری جان، ابھی چیک کر لوں گی، فکر مت کرو۔ وہ آگے بڑھ کر اس کے ہونٹوں کو چوم کر مبشر کے غصے کو ٹھنڈا کرنے لگی۔ ابھی چیک کر کے بتانا، اور رزلٹ پازیٹیو آنا چاہیے۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں اس نے شبانہ کو وارن دی۔ اگر نہ آیا تو؟ نہ کی بات نہیں کرو، ہاں کا سوچو، اپنا، میرا، ہمارے بچے کا، پھر ہی ہماری زندگی میں سکون آئے گا، ورنہ۔ وہ اس کے وجود میں اپنی وحشت اتار کر ایک طرف لیٹ گیا۔ شبانہ گہرا سانس لیتے چھت کو گھورنے لگی۔ ورنہ تم نازلی کو طلاق نہیں دو گے؟ مبشر کا جملہ اس نے پورا کر دیا۔ مجھ سے کم از کم اس ٹاپک پر بحث نہیں کیا کرو۔ وہ منہ پھیر گیا تو گھڑی کی طرف دیکھتی ہوئے اپنے وجود کو چادر میں لپیٹ کر واش روم چلی آئی۔ چاہے رزلٹ پازیٹیو آئے یا نیگیٹو، مگر نازلی کو میں تمہاری زندگی سے نکال کر ہی دم لوں گی۔ اس نے برداشت کر لی سوتن، مگر مجھے وہ برداشت نہیں۔ اس کے وجود پر ٹھنڈا پانی گر رہا تھا، مگر دماغ میں نازلی کے خلاف نفرت کی آگ دہک رہی تھی۔ نازلی چلی گئی تو اس نے دروازے کو لاک کر کے اس نے ساوری کی طرف دیکھا جو سر جھکا کر کھڑی تھی۔ ادھر آؤ، چھوٹے چھوٹے قدم لیتی وہ اس کے قریب آئی۔ التمش نے اس کی نازک سی کمر پر ہاتھ رکھ کر اپنی طرف کھینچا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے چوڑے سینے سے آ لگی۔ ماں بننے والی ہو اور میں بابا۔ وہ اس کے جھکے سر کو بغور دیکھ رہا تھا۔ وہ بس اتنا ہی بول پائی۔ شرما رہی ہو یا افسوس کر رہی ہو؟ میں کیوں افسوس کروں گی؟ نازلی کی باتیں اب بھی اس کے دماغ میں گھوم رہی تھی۔ التمش نے اس کے نازک وجود کو باہوں میں اٹھا کر کمرے میں چہل قدمی شروع کر دی۔ کچھ دیر وہ خاموش رہی، پھر اسے احساس ہوا التمش اسے پورے کمرے کے کئی چکر لگوا چکا ہے۔ التمش آپ تھک جائیں گے، مجھے نیچے اتاریں۔ وہ حیرت زدہ سی اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیوں، ایسا اچھا نہیں لگ رہا میری باہوں میں؟ اچھا لگ رہا ہے، مگر میرا وزن کوئی وزن نہیں ہے تمہارا، پھول کی مانند ہو میری چھوٹی سی بیوی۔ اس کی بات پر وہ مسکرائی، اور اس پھول کے ساتھ آپ ہر روز اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنے والے بھنورے۔ اپنی ہی بات پر وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ بھنورے کا تو ایک ہی کام ہے، پھول کے رس کو چوسنا۔ اگر میں تمہیں محسوس نہیں کروں گا تو سانس کیسے لوں گا؟ بس کریں، آپ میرے اتنے دیوانے نہیں ہیں۔ وہ التمش کے گلے میں اپنی باہیں ڈال کر اس کی آنکھوں میں بغور دیکھنے لگی۔ تمہیں اندازہ ہی نہیں تم نے مجھ پر کیا جادو کیا ہے، جادوگرنی۔ کیا جادو کیا ہے؟ اس کے سوال پر التمش نے اسے اپنے پاؤں پر کھڑا کیا اور اگلے ہی لمحے دونوں ہاتھ مضبوطی سے اس کی کمر پر جما کر اسے زمین سے اوپر اٹھا کر گول گول گھما دیا۔ اسے لگا وہ کوئی پرنسس ہے جس کے وہ پاؤں زمین پر نہیں لگنے دے رہا۔ التمش، وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ نیچے اتاریں؟ نہیں اتاروں گا جب تک تمہیں ایک فیری جیسا فیل نہ ہو۔ وہ اسے مسلسل گھما رہا تھا۔ آنکھیں بند کر کے سر کو پیچھے کی طرف گرا کر ساوری نے دونوں بازو پھیلائے۔ ہونٹوں پر دلکش دل فریب مسکراہٹ تھی۔ التمش، گہری سانس لے کر اس نے آنکھوں کے پردوں پر التمش اور خود کو ایک قبرستان کے نگر میں دیکھا، جہاں وہ دونوں اور ایک ننھا سا وجود ان دونوں کی ایک انگلی تھام کر درمیان میں اپنے چھوٹے چھوٹے قدم زمین پر رکھتا چل رہا تھا۔ التمش نے اسے نیچے اتارا۔ جیسے ہی اس کا چہرہ التمش کے چہرے کے عین سامنے آیا تو بند آنکھیں کھول کر چند لمحے دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں کھو گئے۔ ساوری نے دونوں ہاتھوں سے اس کے چہرے کو تھاما۔ التمش بغور اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جہاں محبت صاف رقصاں تھی۔ ساوری کی آنکھیں بند ہوئیں اور وہ دھیرے دھیرے التمش کے ہونٹوں پہ جھکتی چلی گئی۔ وہ مسکرایا اور کمر پر مضبوط آثار باندھ کر وہ اپنے جذبات سے اس کے جذبات کی ترجمانی کرنے لگا۔
التمش کا شدت بھرا لمس پاتے ہی وہ لمحے کے 1000ویں حصے میں یہ سمجھ گئی وہ کس بے باکی کا مظاہرہ کر بیٹھی ہے۔ شرم کے مارے نظریں زمین سے آ لگیں۔ اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں تحلیل کرتا وہ ساوری کے چہرے پر آنے جانے والے تاثرات سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ پھر اسے سانس لینے کا موقع دے کر خود پیچھے ہٹ گیا۔ جیسے ہی التمش کی گرفت کمزور ہوئی وہ تیر کی تیزی سے بستر میں دبک گئی، اور اس کی ایسی حرکت پر التمش کا چھت پھاڑ کہکا بلند ہوا جو ساوری کو مزید نروس کر گیا۔ ہنسے مت، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ بنا کمفرٹر سے سر نکالے اس نے اپنی صفائی پیش کی۔ اچھا، لیکن مجھے تو ایسا نہیں لگتا۔ وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا خود بھی اس کے ساتھ ہی کمفرٹر میں گھس گیا۔ میں سچ بول رہی ہوں۔ اسے اپنے قریب دیکھ کر وہ کروٹ بدل گئی۔ مجھے تو نہیں لگتا، مجھے تو تمہاری نیت خراب لگتی ہے۔ وہ پیچھے سے ہی اسے اپنی باہوں میں لے کر اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ کیا مطلب؟ بڑی بڑی آنکھیں مزید بڑی ہو گئیں۔ مطلب یہ کہ تم نے اتنا ہینڈسم ڈیشنگ لڑکا دیکھا اور پھر تم سے رہا نہیں گیا اور تم نے آ کر مجھے چومنا شروع کر دیا۔ نہیں نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ پھر کیسا ہے؟ وہ مزید اس کے قریب آیا۔ ساوری کی نازک کمر کے ارد گرد اس کا حصار تنگ ہو چکا تھا۔ کیا میں ہینڈسم نہیں ہوں؟ ہیں، وہ اقرار کر گئی۔ کیا تم نے مجھے کس نہیں کیا؟ شرم کے بارے میں وہ مزید خود میں سمٹ گئی۔ کیا تمہاری نیت مجھ پر خراب نہیں ہو رہی؟ مجھے تو اب اپنی عزت بھی خطرے میں لگ رہی ہے۔ گرم گرم سانسیں اس کی گردن پر چھوڑتا وہ ساوری کو زج کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ نہیں، وہ یکدم التمش کی طرف رخ موڑ کر اٹھ بیٹھی۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں آپ کی عزت کیوں؟ وہ دوبارہ اپنی نظریں جھکا گئی۔ التمش نے آگے بڑھ کر اسے کسی چھوٹے بچے کی طرح اپنی گود میں بٹھایا۔ پھر مجھے چوم کیوں رہی تھی؟ وہ اس کے نچلے ہونٹ پر انگوٹھا پھیر کر ساوری کو مزید بے بس کرنے لگا۔ التمش، وہ آنکھیں بند کر کے اپنی بے بسی بتانا چاہتی تھی مگر وہ کہاں سننے والا تھا۔ ٹھیک ہے، سوری۔ وہ سر جھکا گئی۔ میں تو ایسی سوری ایکسیپٹ نہیں کروں گا۔ پھر تمہیں کچھ اور کرنا ہوگا، جیسے کہ تمہیں دوبارہ مجھے یہاں کس کرنا ہوگا۔ التمش نے اس کا نازک سا ہاتھ اٹھا کر اپنے ہونٹوں پر رکھا جسے اس نے یکدم کھینچ لیا۔ جی نہیں۔ پہلے ہی آپ کو لگتا ہے میری آپ پر نیت خراب ہے۔ دوبارہ کروں گی تو پتہ نہیں کیا بولیں گے۔ دوبارہ کچھ نہیں بولوں گا۔ وہ کیوں بھلا؟ دوبارہ کیوں نہیں؟ اسے حیرانی ہوئی۔ دیکھو میری چھوٹی سی بیوی، ہر غلطی کی ایک سزا ہوتی ہے۔ اس سزا کے بعد غلطی نہیں رہتی۔ سزا کے بعد کوئی ہمیں ہماری غلطی پر دوبارہ شرمندہ نہیں کر سکتا۔ تو میں نے تمہیں سزا بتا دی ہے، اب تمہیں ڈیسائیڈ کرنا ہے اپنی سزا پوری کرو گی یا میں ایسے ہی ساری زندگی تمہیں۔ آنکھوں میں جو اس نے ساوری کو آنے والے حالات سے آگاہ کیا تو وہ بوکھلا گئی۔ نہیں، میں سوچتی ہوں۔ جلدی سوچو، میرے پاس زیادہ وقت نہیں۔ تمہیں تو پتہ ہے میں کتنا بزی ہوں۔ مصروف انداز میں اس نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی کی طرف دیکھا۔ وہ انگلیاں مروڑ کر چند لمحے سوچتی رہی۔ مجھے سزا قبول ہے تو پھر کرو۔ التمش نے اپنا منہ اس کے منہ کے عین سامنے کر کے اپنے ہونٹوں کو گلائی کی شیپ دے کر اسے خود کو چومنے کی دعوت دی۔ اتنی جلدی نہیں۔ وہ یکدم دور ہونے لگی مگر التمش کی مضبوط پکڑ میں اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پائی۔ پھر وہ سخت بدمزہ ہوا۔ میں کر دوں گی جب میرا موڈ ہوا۔ موڈ والا کوئی سین نہیں ہے۔ اگر چومنا ہے تو ابھی چومو، ورنہ پھر تیار ہو جاؤ ساری زندگی یہ طعنہ سننے کے لیے۔ ارے مگر کیوں؟ میں انکار تھوڑی کر رہی ہوں۔ وہ روحانسی ہو گئی۔ دیکھو ساوری، ہر سزا کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے اور یہ تمہارا وقت ہے۔ اگر تم اپنے گناہ کی تلافی کر سکتی ہو تو ابھی کرو، ورنہ ساری زندگی پھر۔ آگے وہ کچھ نہیں بولا۔ گناہ؟ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ وہ گڑبڑا سی گئی۔ کسی پر اپنی نیت خراب کرنا گناہ ہی ہوتا ہے۔ وہ لبوں میں مسکراہٹ دبائے آنکھوں میں اسے سرزنش کر رہا تھا۔ چلو جلدی سے اپنی سزا پوری کر لو۔
وہ ایک بار پھر اپنا چہرہ اس کے چہرے کے اوپر جھکا گیا۔ چارونا چار وہ خود کو تیار کرنے لگی۔ آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں، مجھ سے ایسے نہیں ہو پائے گا۔ وہ تھوڑا سا اس کی طرف جھکی، لیکن پھر شرم اور جھجک کے زیر اثر پیچھے ہٹ گئی۔ میں اپنی آنکھیں کیوں بند کروں؟ وہ خشمگی نظروں سے اسے گھورنے لگا۔ پلیز بند کریں نا۔ وہ روحانسی ہو گئی۔ دیکھو تم ڈیمانڈ رکھنے کی حالت میں نہیں ہو۔ التمش اسے دوبارہ زج کر رہا تھا۔ پلیز یہ بات مان لیں، میں آپ کی سزا کے لیے تیار ہوں۔ ویسے تمہاری خراب نیت کو دیکھ کر بات ماننی تو نہیں چاہیے، لیکن اگر تم کہہ رہی ہو تو چلو ٹرائی کرتے ہیں۔ اپنی آنکھیں بند کر کے وہ اس کے چہرے کی طرف جھکا۔ جیسے ہی ساوری جھجکتی ہوئی اس کے چہرے کے پاس آئی، التمش نے آنکھیں پوری طرح کھول دیں۔ یہ فاؤل ہے، آپ چیٹنگ کر رہے ہیں۔ وہ یکدم پیچھے ہوئی۔ ارے تم اتنی دیر لگاؤ گے تو ایسا ہی ہوگا، مجھے لگا اب تک کر دیا ہوگا۔ نہیں، ایک بار پھر۔ نہیں، اس بار نہیں کروں گا۔ وہ مزید پھیلنے لگا۔ پلیز ایک بار، آخری بار، پلیز۔ التمش وہ معصوم سا منہ بنا کر آنکھیں ٹپٹپانے لگی۔ ٹھیک ہے، آخری بار، وہ بھی صرف تمہاری معصومیت کو دیکھ کر۔ لیکن اگر اس بار دیر ہوئی تو اگلی بار کے لیے کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ وہ اسے وارن کر کے ساوری کی اوسان خطا کر گیا۔ ٹھیک ہے، پکا۔ خود کو مضبوط کرتی وہ اب پوری طرح تیار تھی۔ جیسے ہی التمش نے دوبارہ آنکھیں بند کی، وہ تیزی سے اس کے ہونٹوں پر جھک کر پیچھے ہونے لگی، مگر التمش نے اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھ کر اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں سے دوبارہ ملا دیا۔ ساوری نے حیرت سے اس کی تیزی کو دیکھا، جو آنکھیں پوری طرح کھول کر اس کی حیرت سے پھیلی آنکھوں میں جھانک کر بے شرمی سے آنکھ کا ایک کونا دبا گیا۔ اس کی بے باک جسارتوں پر شرم سے پانی پانے ہوتی وہ دونوں آنکھوں کو بند کر گئی۔ جانتی تھی اب اس کی بے باک گستاخیاں شروع ہو جائیں گی۔ آہستگی سے ساوری کو تکیے پر لٹا کر وہ مسلسل اس کے ہونٹوں کا جام پی رہا تھا۔ دھیرے دھیرے ہاتھ اس کی گہرائیوں میں جا کر رکا تو ساوری کی سسکی نکل گئی۔ التمش نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ نہیں، کچھ نہیں، بس تھوڑا سا درد ہے۔ وہ نظریں جھکا کر اپنی تکلیف بیان کر گئی اور التمش اپنے کل کے عمل پر شرمندہ ہو کر رہ گیا۔ مجھے معاف کر دو۔ ایک بار پھر اس نے معافی مانگی۔ نہیں، آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے کل رات ہی بہت معافی مانگی ہے، بس تھوڑی احتیاط برتیے گا۔ وہ اسے آنے والے لمحات میں نرمی کا مظاہرہ کرنے کی التجا کر رہی تھی۔ نہیں، میں فی الحال نہیں کر رہا۔ میرے لیے تمہارا آرام ضروری ہے۔ وہ اسے اپنی باہوں کی گرفت سے آزاد کر کے کھڑا ہو گیا۔ ساوری نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا وہ اس کی تکلیف کی خاطر اپنے نفس کو روک سکتا تھا؟ آپ اس وقت پیار نہیں کریں گے؟ ساوری نے حیرت سے سوال کیا۔ تم چاہتی ہو میں تمہاری راتوں کی نیند اڑا دوں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بس یوں ہی پوچھ رہی تھی۔ آپ رکتے نہیں ہیں تو آج پھر؟ اپنا سوال ادھورا چھوڑ کر وہ خاموش ہو گئی۔ آج مجھے اپنی بیوی کی بہت فکر ہو رہی ہے، کیونکہ میری بیوی کے ساتھ ایک ننھی سی جان بھی پل رہی ہے۔ اب میں ایک کو نہیں، دو کو تکلیف دوں گا۔ تم تھوڑا آرام کر لو۔ آپ کی آغوش۔ وہ دور کھسکنے لگا تو وہ فوراً بولی، اگر میری آغوش میں رہو گی تو بچ نہیں پاؤ گی، یا پھر یوں کہوں کہ میں اپنے جذبات کو قابو میں نہیں رکھ سکوں گا۔ تم سو جاؤ ساوری۔ وہ اٹھ کر جیسے ہی صوفے پر جانے لگا، ساوری نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ مجھے آپ کی آغوش چاہیے، پھر بھلے آپ اپنے جذبات پر قابو رکھ پائیں یا نہ رکھ پائیں۔ ساوری، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ بے بسی سے گویا ہوا۔ اب وہ اسے کیسے سمجھاتا کہ اس کے نازک گداز وجود جیسے ہی اپنے آس پاس محسوس کرتا ہے، خود پر سے جذبات کی لگام کھو دیتا ہے۔ التمش، کیا آپ میری اتنی سی بات نہیں مانیں گے؟ ساوری نے جسمان سے اس کی طرف بائیں پھیلائیں۔ وہ ٹھنڈی آہ بھرتا اسے اپنی آغوش میں لے کر لیٹ گیا، اور پھر واقعی اسے خود پر قابو رکھنا مشکل ترین عمل لگنے لگا۔ اس کا نازک وجود چیخ چیخ کر اپنے پاس بلا رہا تھا، مگر وہ اس کی تکلیف کو مد نظر رکھتا ہوا اپنے جذبات پر قابو پانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس کی آغوش پا کر سو چکی تھی، مگر التمش، اس کا تو ایک ایک لمحہ صدیوں کے برابر گزر رہا تھا۔ دل ہمک ہمک کر اس کے وجود کی رعنائیوں میں کھو جانے کے لیے شور مچا رہا تھا۔
لیکن وہ چاہ کر بھی ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، کم از کم اس وقت نہیں۔ رات کے کئی پل گزر گئے۔ اس نے کئی بار ساوری کو اپنی آغوش سے جدا کر کے اس سے دور چلے جانا چاہا، لیکن وہ نیند میں بھی اس سے ایسے لپٹی تھی جیسے اگر التمش ذرا سا بھی دور ہوا تو شاید ساوری کا کوئی قیمتی نقصان ہو جائے گا۔ وہ اس کی حرکت پر خوش بھی ہو رہا تھا، لیکن اپنے جذبات، وہ انہیں قابو کیسے رکھتا؟ کئی گھنٹے اس نے امتحان کی طرح گزار دی، مسلسل خود پر ضبط کر کے اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تیرنے لگے، اور آخرکار صبح 3 سے 4 کے درمیان وہ خود پر سے صبر کھو بیٹھا۔ ساوری کے نازک وجود پر اپنا پورا وزن ڈال کر وہ اس کے ہونٹوں کو چومنے لگا، بار بار مسلسل وہ آہستہ آہستہ ان ہونٹوں کے جام کو پی رہا تھا۔ نیند میں بھی وہ کسمس آئی، مگر اب اسے ساوری کی نیند کی فکر نہیں تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ساوری بھرپور نیند لے چکی ہے۔ اب اگر اسے پرواہ تھی تو دونوں کے وجود کی، کو ایک کرنے کی۔ ساری رات خود پر ضبط کر کے وہ آخرکار ہار گیا تھا۔ اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ اب چاہے ساوری اٹھ جائے، مگر وہ اپنی شدتیں واپس نہیں لے گا۔ اسی لیے ساوری کے وجود میں ہونے والی حرکت کی پرواہ کیے بغیر وہ مسلسل اس کے ہونٹوں کا جام پیتا دھیرے دھیرے گردن پر جھکا اور وہاں اپنی محبت کی بوسے دینے لگا۔ آج وہ اس کے وجود کو کاٹ نہیں رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا آج اسے نرمی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اپنی چھوٹی سی بیوی کے وجود کو وہ کل ہی بہت تکلیف دے چکا تھا، اور آج اس کے وجود پر اپنی محبت کی بارشیں کر کے وہ پور اسے اپنی محبت میں بھگو دینا چاہتا تھا۔ ساوری کی شرٹ کے بٹن ایک ہی جھٹکے میں وہ کھول چکا تھا، اور دھڑکنوں کے ابھاروں کو کاٹنے کے بجائے انہیں اپنے زبان سے نم کرنے اور ہونٹوں سے بوسے دینے لگا۔ ایسی محبت پر ساوری کی آہیں نیند میں بھی نکلنے لگیں۔ پورے وجود میں بے چینی بڑھ گئی۔ آنکھیں کھول کر اس نے خود پر جھکے التمش کو دیکھا۔ کچھ ہی پل میں وہ یہ سمجھ گئی تھی کہ التمش اپنے جذبات پر قابو کھو بیٹھا ہے۔ اس کے چہرے پر ایک دل فریب مسکراہٹ آ گئی۔ نہ جانے اسے کیوں اچھا لگا۔ شاید وہ نہیں جانتی تھی کہ اپنے من پسند شخص کا یوں بے بس ہو کر محبت لوٹانا کس قدر سکون دیتا ہے۔ گہرے سانس لیتی آنکھیں بند کر کے اس نے ایک ہاتھ التمش کی گردن کے پیچھے رکھا اور دوسرا ہاتھ اس کے بالوں میں پھیرنے لگی۔ وجود میں مچلتی بے چینی کی وجہ سے بھاری دھڑکنوں کے ابھار اٹھ کر گر رہے تھے۔ یہ نظارہ التمش کے لیے بہت دل فریب تھا۔ وہ انہیں مٹھیوں میں بھر کر سہلا رہا تھا، مگر کل کی طرح بے دردی دکھانے کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ ایک نظر ساوری کے چہرے کی طرف بھی دیکھا، جہاں آج نہ آنسو تھے، نہ بے چینی، نہ درد، نہ تکلیف، بس ایک سکون تھا، اور وہ یہی چاہتا تھا کہ دونوں کی قربت میں وہ سکون محسوس کرے۔ گہرائیوں میں دھیرے دھیرے وہ اپنا آپ اتارنے لگا۔ ساوری تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ وہ ساوری سے اس کی تکلیف کا پوچھنے لگا۔ نفی میں سر ہلا کر وہ تھوڑی سی آنکھیں کھول کر التمش کو دیکھنے لگی، جو اس قدر احتیاط برت رہا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ ساوری کے وجود میں پوری طرح اتر گیا۔ ایک گہری آہ کے ساتھ اس نے دونوں ہونٹوں کو آپس میں پیوست کر کے آنکھیں سختی سے میچ لیں۔ بھلے وہ جتنی بھی نرمی کا مظاہرہ کر رہا تھا، مگر پھر بھی وہ ایک بھرپور مرد تھا، جو اگر نرمی سے بھی اپنی شدت ساوری پر لوٹاتا تب بھی اس کے لیے تکلیف دہ تھا، اور یہ بات التمش بخوبی سمجھتا تھا۔ اس لیے اپنے عمل کو جاری رکھتے ہوئے وہ ساوری کے چہرے پر جھک کر اسے پرسکون کرنے لگا۔ بس تھوڑی دیر اور پھر ہم ایک ہو جائیں گے۔ آپ کو ذرا سی بھی شرم نہیں ہے؟ اب ماں باپ بننے والے ہیں اور آپ یہ سب کر رہے ہیں۔ ساوری کو نہ جانے کیا سوجی، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر شکوہ کر گئی۔ اس کے بچگانہ شکوے پر وہ مسکرایا۔ کیوں؟ اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ ہم نے اتنی محنت کی ہے، تبھی تو ہمارا بچہ تمہارے پیٹ میں موجود ہے۔ ہاں تو اب آ گیا ہے تو اب ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے نا؟ اس نے اپنی عقل لڑائی۔ مگر کیوں؟ ہمارے بچے کو نقصان ہوگا نا؟ کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ اس سے ہمارے بچے کو فائدہ ہوگا۔ ایسی انفارمیشن پر ساوری کی آنکھیں پوری طرح کھل گئیں۔ فائدہ؟ کیسا فائدہ؟ ایسا فائدہ کہ آنے والے وقت کے اندر ہمارے بچے کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہمارے بچے کو پہلے سے ہی پتہ ہوگا کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیا مطلب۔ وہ اب بھی اس کی کسی بات کو نہیں سمجھی۔
التمش اس کی ناقص عقل پر ہنس دیا۔ میری چھوٹی سی بیوی، اپنی چھوٹی سی عقل لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا سمجھ لو کہ آنے والے وقت کے اندر ہمارا بچہ بہت رومانٹک ہوگا۔ جب وہ اپنے ماں باپ کو اتنا رومانس کرتے ہوئے دیکھے گا تو آنے والے وقت میں رومانس کے معاملے میں اس کا ہاتھ کوئی نہیں پکڑ سکے گا۔ وہ ہنس کر اسے سمجھا رہا تھا۔ اب ساوری کو اس کی ساری باتیں صاف سمجھ آ گئیں۔ شرم کے مارے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ کو ذرا سی بھی شرم نہیں آتی؟ آپ اپنے بچے کو بھی اپنی طرح بے شرم بنانا چاہتے ہیں۔ اب کیا کریں؟ جب باپ اتنے بے شرم ہو تو بچوں کو تو دو ہاتھ آگے ہی ہونا چاہیے۔ جی نہیں، انہیں شریف ہونا چاہیے۔ ہرگز نہیں۔ اگر میرے بچے شریف ہوئے تو انہیں پکڑ کے ماروں گا۔ وہ اپنے عمل کو تیز کر گیا، مگر ساوری اس سے باتیں کرنے میں مگن تھی۔ وہ ساوری کا دھیان بھٹکانے میں کامیاب رہا۔ اس کے چہرے پر سکون تھا، حالانکہ گہرائیوں میں التمش کا عمل تیز ہو چکا تھا، مگر وہ اسے باتوں میں ایسے لگی ہوئی تھی کہ اسے احساس بھی نہیں ہوا، اور وہ قطرہ قطرہ کر کے اس کے وجود میں اتر گیا۔ دونوں نے پرسکون ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا، اور التمش آگے بڑھ کر دوبارہ اس کے ہونٹوں کو چومنے لگا۔ تم ایک نشے کی طرح ہو جس کی لت بہت بری ہے۔ ساوری نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ التمش مجھ سے یوں ہی محبت کریں گے ہمیشہ؟ وہ کہنا چاہتی تھی کہ وہ اقرار کرے، مگر کھل کر کہنے کے بجائے گم آ کر پوچھ لیا، آخری سانس تک۔ وہ مسکرا کر اس کے گداز وجود پر دوبارہ اپنی گرفت مضبوط کر گیا، اور روح تک سرشار ہو کر ایک بار پھر ساوری اس کی محبت میں پور بھیگتی چلی گئی۔ آج التمش پرسکون تھا، کیونکہ ساوری کی دل فریب آہیں کانوں میں رس گھول رہی تھیں، اور ساوری پرسکون تھی کہ وہ روایتی مردوں کی طرح ایک بات کو پکڑ کر نہیں بیٹھا رہتا، ورنہ اس کے باپ نے جو کیا تھا، اگر اس کی جگہ مبشر ہوتا تو وہ آج تک بلا وجہ نازلی کی جو حالت دیکھتی آئی تھی، اس کے مقابل شاید اس کی قسمت زیادہ اچھی تھی۔ کتنے دن ہو گئے میں التمش سے نہیں ملی، اور وہ بھی مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کر رہا۔ کہتا تھا کہ اس کے بعد وہ ہم دونوں کے رشتے کی بات کرنے آئے گا۔ یہاں تو مجھے فون بھی نہیں کر رہا۔ فضا کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچا ہوا تھا۔ تابا کئی دنوں سے اسے بے چین دیکھ رہی تھی۔ خطرے کی گھنٹی تو اس کے دماغ میں بھی بج رہی تھی، لیکن وہ چاہ کر بھی کچھ برا سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ صبر کرو، کیا پتہ اسے کوئی کام ہو، اس میں بزی ہو۔ جا کر پتہ کر لو ایک بار۔ میں کیوں جاؤں؟ ہر بار میں ہی جاتی ہوں۔ تو تمہارا کام ہے، تمہیں ہی جانا چاہیے۔ میرا کون سا کام ہے؟ کیا وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا؟ سارے فرض میرے ہیں۔ دیکھو، ہم جو پلان کر رہے ہیں اس میں زیادہ فائدہ ہمارا ہے، تو ہمیں آگے بڑھ کر اپنے لیے اسٹینڈ لینا ہوگا۔ مجھے آپ کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ میں بس التمش کو چاہتی ہوں، اس کے سوا کچھ نہیں۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، چپ چاپ بیٹھی رہو۔ کتنے دن ہو گئے میں التمش سے نہیں ملی، اور اس سے بھی کوئی فکر نہیں میری، ایک بھی کال نہیں اٹھا رہا۔ وہ بالوں کو مٹھیوں میں بھینج کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ 1 منٹ، اگر اسے کوئی مل گئی ہوگی تو؟ ارے تم پاگل ہو گئی ہو، وہ تم سے محبت کرتا ہے، ورنہ بچے کی بات نہیں کرتا۔ میرا تجربہ؟ آپ کا تجربہ گیا تیل لینے۔ ارے بچے تو کسی بھی عورت سے آ سکتے ہیں، اگر وہ کسی اور سے بھی شادی کرتا ہے تب بھی اسے بچے مل جائیں گے۔ میرا کیا ہوگا؟ میں کیسے یہ برداشت کروں گی؟ وہ پاگل سی ہونے لگی۔ ارے بے وقوف نہیں بنو، خواہ مخواہ دل میں وہم پال رہی ہو۔ اس کے پاس جاؤ، دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا، سب ٹھیک ہوگا۔ دوبارہ اسے یہاں آنے کا بولو، پھر دیکھنا مجھے یقین ہے اس بار منہ کے بل چلتا آئے گا۔ آپ دعا کریں ایسا ہی ہو۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو آپ کے یہ تجربے آپ کے لیے مہنگے پڑیں گے۔ وہ بیگ اٹھا کر التمش کے آفس چل دی۔ تابا خود پریشان تھی۔ اگر التمش ان کے ہاتھ سے نکل گیا تو جائیداد کو پانے کا دوسرا راستہ ہی اپنانا پڑے گا، جو اس کے بیٹے نے کہا تھا، لیکن وہ حد درجہ خطرناک تھا۔ مبشر جا چکا تھا، اور شبانہ پریگنینسی ٹیسٹ کے لیے اس وقت واش روم میں موجود تھی۔ کچھ دیر پہلے نازلی اس کے کمرے میں آئی تھی، مگر باہر سے ان دونوں کی آوازیں سن کر واپس چلی گئی، کیونکہ مبشر اسے پریگنینسی چیک کرنے کا بول رہا تھا۔ نازلی کمرے میں آ گئی۔ تم یہاں؟ شبانہ کے ہاتھ میں بالکل ویسی ہی کٹ تھی جیسی نازلی کے پاس۔ ہاں، یہ بادام والا دودھ ماں نے تمہارے لیے بھجوایا تھا، تو اس کو پی لو۔ وہ ہاتھ میں پکڑے دودھ کی طرف اشارہ کرنے لگی۔ رکھ دو۔ پریگنینسی کٹ کو بیڈ پر رکھ کر وہ زمین پر گرا سامان اٹھانے لگی، اور نازلی نے تیر کی تیزی سے اس کی پریگنینسی کٹ کو چینج کر دیا، اور دودھ رکھ کر خاموشی سے نکل آئی۔
کچھ ہی دور آنے پر اسے شبانہ کی خوشی سے چلانے کی آواز آئی۔ میں نے خیر سا مسکرا کر وہ آؤٹ ہاؤس کی طرف آ گئی۔ جیسے ہی اپنے کمرے میں داخل ہونے لگی، کسی نے بازو سے پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ یوں اچانک آنے والی افتاد پر وہ بری طرح گھبرا گئی، مگر کسی نے اسے پلر سے لگا کر اپنا سایہ اس پر کیا تو نظریں اٹھا کر ناظرین نے حیرت سے اس انسان کی طرف دیکھا۔ اسے تو لگا مبشر ہوگا جو دوبارہ اسے ذلیل کرنے آیا ہے، مگر اپنے سامنے عدنان کو دیکھ کر اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کیا اس انسان سے دوبارہ ملاقات ہو جائے گی۔ تم یہاں؟ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ اتنے مہینوں بعد اپنے سامنے نازلی کو دیکھ کر عدنان کی آنکھوں کو سکون ملا۔ کیسی ہو؟ اس کی نظریں دیوانوں کی طرح اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ میں ٹھیک ہوں۔ وہ حیرت زدہ سی گنگ کھڑی تھی۔ یہاں کیسے؟ اپنی حیرت پر وہ بمشکل قابو پا سکی۔ کیوں اس بار بھی جانے کا بول دو گی؟ اس بار بھی کہو گی مجھے نہیں آنا چاہیے؟ وہ نہ چاہ کر بھی شکوہ کر گیا تو ناظرین نے نظریں جھکا لیں۔ کیا حالت بنا لی ہے میری نازلی؟ ایسی تو نہیں تھی۔ یہ پیلا چہرہ، مرجھائی صورت، بے رنگ ہونٹ۔ عدنان پلیز، میں شادی شدہ ہوں۔ وہ ایک بار پھر اس کے جذبات کو لگام تھامنے کا اشارہ دینے لگی۔ اب بھی اتنا سب ہونے کے بعد بھی ایسا بولو گی؟ ہاں، کیونکہ یہی قسمت ہے، وہ گلگیز آواز میں بولی۔ میں نہیں مانتا۔ بلوچ خاندان کے پیسوں سے لکھی گئی یہ قسمت پھر کیا کریں گے؟ مجھے رسوا؟ نازلی کے سوال پر وہ صرف افسوس کر سکا۔ اپنا بناؤں گا۔ میں آپ کے قابل نہیں رہی۔ وہ جانے لگی تو عدنان نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے قریب کیا۔ وہ اس کے اتنے قریب کھڑا تھا کہ اگر نازلی ذرا سا بھی حرکت کرتی تو اس کے چوڑے سینے سے جا ٹکراتی۔ مجھے مت بتاؤ تم کس قابل ہو، میں اب تمہیں بتاؤں گا تم حقیقتاً کس قابل ہو۔ وہ ناسمجھی سے گردن موڑنے لگی، مگر عدنان اس کے ہاتھ کو آزاد کرتا وہاں سے جا چکا تھا۔ یہ کیا تھا؟ اس کی باتوں کا اصل مقصد کیا تھا؟ وہ چاہ کر بھی سمجھ نہیں پائی۔